السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ 13 شعبان ہے، رات میں 14 شعبان، کل کا دن جمعہ کا مبارک دن ہے 14 شعبان، اور کل رات 15ویں شعبان کی رات ہے۔ شعبان کا مہینہ چونکہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، اس لیے آج شعبان کے متعلق کچھ ضروری اہم باتیں ابھی بیان کر دیتے ہیں۔ قیامت کے متعلق بیان چل رہا تھا، لیکن جو کہ آج کل رات ہی بیان کرنا تھا، لیکن تھوڑا گھر لیٹ ہم پہنچے، اس لیے رات میں بیان نہیں ہوا ہے، تو آج شعبان کے متعلق کچھ باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھنے چاہیے، گویا کہ یہ رمضان کے مہینے کی تیاری ہے، اس رمضان کے مہینے کی تیاری کہ جس کے لیے ہم 2 مہینے سے دعا مانگتے چلے آئے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ تو اس رمضان کی ہم 2 مہینے سے دعا مانگتے ہیں، تو اسی رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھنے چاہیے۔ نہیں تو علماء نے لکھا ہے اگر پورا مہینہ اکثر دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آدھا شعبان روزے میں گزار دیں، وہ بھی نہیں تو آخری تو کو اگر آدھا مہینہ روزے میں نہیں گزار سکتے ہیں تو پھر ایام 20 کے جو روزے رکھنا سنت ہے، 3 روزے 13، 14 اور 15 شعبان۔ آج 13 شعبان ہے، کل 14 اور پرسوں 15واں شعبان، تو ان 3 دنوں کے روزے رکھ لیں تو یہ بھی سنت ہے۔ جو آدمی ہر مہینے یہ 3 روزے رکھ لیتا ہے تو چونکہ شریعت میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو نیکی ایک کریں گے ثواب 10 ملے گا، نیکیوں کا ثواب 10 گنا ملتا ہے کم از کم۔ تو 3 روزے اگر ہم ہر مہینے رکھ لیتے ہیں تو پورا مہینہ گویا کہ ہم نے روزے میں گزارا۔ ایک آدمی رمضان کے 30 روزے اور 11 مہینوں میں ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں اور بالغ سے بالغ ہونے سے لے کر موت تک اگر اس کا اہتمام کر لیں تو اجر اور ثواب کے اعتبار سے گویا کہ اس کی پوری زندگی روزے کے ساتھ گزری ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 3 روزے جو ایام 20 کے سنت ہیں اس کو رکھ لیں۔ تو ابھی 3 روزے جنہوں نے رکھا ہے وہ قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے نہیں رکھا ہے آج کا روزہ تو کوشش کر لیں کل پرسوں اس کے بعد 3 روزے کل سے رکھ لیں۔ آج سے رکھ لیتے تو اچھا تھا، نہیں رکھ سکے اگر ہمیں ہمت ہے رکھنے کی تو کل سے رکھ لیں، 3 روزے رکھ لیں۔ اگر 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ 15 شعبان کو 1 روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو 15 شعبان کو 1 روزہ رکھنا بھی جائز ہے، ہاں وہ نفل ہے کہ جیسے عام دنوں میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو جتنا ثواب عام دنوں میں روزہ رکھنے کا ہے اتنا ہی ثواب 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا ہے۔ 15 شعبان کو کوئی مخصوص الگ سے روزہ نہیں ہے، پورے سال کبھی بھی ہم روزہ رکھتے ہیں نفل روزہ تو جتنا ثواب پورے سال روزہ رکھنے کا ہے وہی ثواب 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا ہے۔ تو 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ روزہ ضروری اور واجب نہیں ہے، اس کو ہم ضروری نہ سمجھیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا ضروری ہے، نہیں رکھیں گے گنہگار ہوں گے، اگر ایسی سوچ ہے تو یہ سوچ غلط ہے۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنا صرف جائز ہے، کوئی واجب، ضروری اور فرض کے درجے میں نہیں رہے۔ جو رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یا تو شعبان کے اکثر دنوں میں روزے رکھیں یا شعبان کا آدھا مہینہ روزے میں گزاریں یا 3 روزے
13, 14, 15 شعبان کو روزے رکھ لیں، اور نہیں تو 15 شعبان کو بھی روزہ رکھنا جائز ہے، ایک دن کا بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ شعبان کی جو 15ویں شعبان کی رات ہے، جو آئندہ کل جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن جو رات آئے گی جس کو ہم سنیچر کی رات کہیں گے، تو اس رات وہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات کے اندر عام طور پر لوگ عبادت میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور گزارنا چاہیے۔ یہ رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے کہ براعت کی رات ہے، جہنم سے آزاد ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک بہت سے بندوں کو، بہت سی بندیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں داخلے کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اس رات میں اللہ کی طرف سے بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں۔ تو یہ رات مبارک رات ہے، اس رات کے اندر ہم کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ پرچے چھپواتے ہیں، یا آج کل سوشل میڈیا پر غلط میسیج چھوڑتے ہیں کہ اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، زندگی بھر کی چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ سب بکواس ہے، غلط ہے۔ ایک آدمی 20 سال نمازیں نہیں پڑھی، کیا 2 رکعت سے 20 سال کی نمازیں معاف ہو جائے گی؟ بکواس، غلط چیزیں ہیں۔ ایسے غلط میسیج نہ پھیلاوے۔ جو ایسے میسیج پڑھتے ہیں اور پھیلاتے ہیں وہ بڑے گنہگار، پاپی اور مجرم ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں یہ بڑے مجرم ہیں۔ زندگی بھر کی چھوٹی ہوئی نمازیں 2 رکعت سے معاف نہیں ہوتی ہیں، جتنی چھوٹی ہیں ان سب کی قضا کرنی پڑے گی، اور زندگی میں قضا ہی کرنی پڑتی ہیں، زندگی میں فدیہ نہیں ہوتا۔ ہماری نمازیں چھوٹ گئی کسی بیماری کی وجہ سے، کوئی کورونا بیماری میں پھنس گیا، اور کورونا بیماری میں یا کینسر بیماری میں یا کوئی اور بیماری تھی، اس بیماری میں کچھ نمازیں چھوٹ گئی، کچھ روزے چھوٹ گئے، تو ان روزوں کا اور نمازوں کا فدیہ نہیں ہے، اس کی قضا ہے، قضا کرنی پڑے گی۔ بہت سی بہنیں غلط باتیں چلاتی ہیں کہ بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تو فدیہ ادا کر دو۔ فدیہ ادا نہیں کریں گے، فدیہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے، کہ کوئی آدمی موت تک روزے نہیں رکھ سکا اور اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو مرنے کے بعد فدیہ ادا کیا جائے گا۔ جیتے جی تو نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹے ہیں، تو اس کی قضا ہی کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال 15ویں شعبان کے اندر کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ یہی عبادت کریں، اوابین کے اندر یاسین شریف پڑھیں یا فلاں سورت پڑھیں، تو یہ سب غلط ہے۔ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات میں کوئی بھی نفل نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر تسبیح کر سکتے ہیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس رات کے اندر خاص طور پر دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں اللہ کے وہاں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ 5 راتیں پورے سال میں ایسی مبارک راتیں آتی ہیں کہ جس میں جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ پاک اس کا صلہ بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں پہلی رات ہے جمعہ کی رات۔ ہر جمعہ کے دن جو رات آتی ہے، جمعہ سے پہلے جمعرات کے دن، جیسے آج جمعرات ہے، آج جمعرات کا دن ہے، آج شام مغرب بعد سے جو رات شروع ہوگی وہ جمعہ کی رات ہے۔ تو ہر جمعہ کی رات میں جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پوری رات میں تو مغرب کی نماز سے لے کر فجر سے پہلے تک کا جو وقت ہے، اس پورے وقت میں ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، وہ دعا اللہ کے وہاں قبول ہوتی ہے۔ تو پورے سال ہر ہفتے میں جمعہ کی رات آتی ہیں، تو جمعہ کی رات ہمیں دعاؤں کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے۔ آج یہی جمعہ کی رات ہے تو آج رات میں بھی ہم اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اور دوسری رات جس میں دعا رد نہیں ہوتی وہ رجب مہینے کی پہلی رات ہے۔ رجب مہینہ جب آتا ہے اس کی جو پہلی رات ہوتی ہے تو وہ اس رات کے اندر بھی جو دعا مانگی جاتی ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کا مہینہ تو گزر گیا، اس کے بعد ہے نصف شعبان کی رات۔ نصف شعبان یعنی آدھے شعبان، 15ویں شعبان جس کو ہم بولتے ہیں، تو 15ویں شعبان کی رات میں مانگی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اللہ کے وہاں قبول ہوتی ہے۔ تو وہ رات کل آئے گی، تو گویا کہ ہم
خوش قسمت ہیں کہ آج رات بھی دعا کے قبول ہونے کی رات ہے، اور آئندہ کل جو رات آئے گی وہ بھی دعا قبول ہونے کی رات ہے۔ تو 15ویں شعبان کی رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ 3 راتیں ہو گئی، 2 راتیں ہیں 2 عیدوں کی راتیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جیسے رمضان کا جب ختم ہونے پر چاند دکھے گا تو چاند دکھنے کے بعد کی جو رات آئے گی وہ عید کی رات ہے۔ ایسے عید الاضحیٰ 9 ذی الحجہ کا دن جو ہوگا، اس دن کے پورا ہونے پر جو رات آئے گی وہ رات عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ تو ان 2 راتوں کے اندر بھی جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 5 مبارک راتیں ہیں، ان راتوں میں ہمیں اللہ سے ضرور دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، جن لوگوں نے زندگی میں ہم پر جو بھی احسان کیے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ان میں سب سے بڑا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے بڑی تکلیفیں مصیبتیں جھیل کر اس امت تک دین پہنچایا، تو سب سے بڑا احسان اللہ کے نبی کا ہم سب پر ہے۔ تو اللہ کے نبی کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، آپ کے مرتبے کی بلندی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، صحابہ کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، تابعین کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنی بستی کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ سے ضرور ان راتوں میں دعائیں کرنی چاہیے۔ شب برات کے اندر 15ویں شعبان کی رات میں جو عبادتیں ہیں وہ انفرادی ہیں، اجتماعی عبادت کرنا بدعت ہے۔ 5 بہنیں مل کر ایک ساتھ کوئی عمل شروع کر دیں، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، تو یہ جائز نہیں۔ 5 بہنوں ایک ساتھ کریں، یا 5 مرد یا 50 مرد یا 50 بہنیں ایک ساتھ عبادت کریں کہ ایک امام بن جاویں اور پیچھے سب ایک ساتھ اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں، تو یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں۔ اس رات میں جتنی عبادتیں ہیں وہ انفرادی ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے عبادت کریں۔ ہاں 5 بہنیں 10 بہنیں ایک کمرے میں بیٹھ کر ہر بہن اپنا اپنا عمل الگ کریں تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ انفرادی عمل کہلائے گا۔ کسی بڑے مکان میں 50 بہنیں ہیں، پورا خاندان ایک مکان میں رہتا ہے، ساری بہنیں ایک بڑے ہال کے اندر بیٹھ کر کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی نماز میں ہے، تو یہ جائز ہے۔ 50 بہنیں ایک ساتھ ہیں لیکن سب کا عمل الگ الگ ہے تو جائز ہے۔ اجتماعی عبادت بولتے ہیں کہ ایک جیسا کریں ویسا دوسری بہنیں اس کے پیچھے کریں، ایک مرد جیسا عبادت انجام دیں، پیچھے والے وہی عبادت ادا کریں، تو یہ اجتماعی عمل ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ انفرادی عمل ہے، جتنے لوگ ہیں سب اپنے اپنے عمل میں مشغول ہو جاویں تو یہ بہتر ہے۔ شب برات کے دن خوشیاں منانا، نئے کپڑے پہننا، تو نئے کپڑے پہننا جائز کے درجے میں تو ہے لیکن اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ شب برات 15ویں شعبان میں خوشیاں منانا یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ شیعہ لوگ جس کو ہم بحرم کہتے ہیں، یہ لوگ 15ویں شعبان کو اپنے امام کے غائب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے کچھ امام ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام 15 شعبان کی رات کو غائب ہوا ہے، تو اس خوشی میں وہ لوگ 15ویں شعبان کو خوشیاں مناتے ہیں، اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، اچھا کھانا پکاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو باتیں چل پڑی ہیں کہ کل عید کا دن، یہ وہیں سے باتیں آئی ہیں، یہ اسلامی باتیں نہیں ہیں۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ تو کل کے دن عید سمجھنا اور عید جیسی خوشیاں منانا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ رات تو عبادت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو عبادت میں گزارتے تھے اور ایسی چھپ کر عبادت کرتے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان میں میرے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے، تو میں حیران ہو گئی کہ ابھی یہاں پر آرام کر رہے تھے، کہاں چلے گئے؟ تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تلاش کرتے کرتے جنت البقیع جو مدینے کا قبرستان ہے تو وہاں میں گئی،
تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں عبادت کر رہے ہیں، تو آپ وہاں جا کر عبادت کر رہے ہیں اور اتنے چھپ کے گئے ہیں کہ قریب میں سوئی ہوئی بیوی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ تو یہ رات ایسی ہیں کہ جس میں چھپ کر عبادتیں کی جاتی ہیں، کوئی تماشے کے لیے عبادتیں نہیں ہوتی ہیں کہ مسجدوں میں ایک تماشا ہو جاوے، 5 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 5 تلاوت کرتے ہیں، 50 آدمی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور 20 آدمی جو ہے پیچھے جو ہے آرام کر رہے ہیں، تو یہ سب تماشے بن جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی 15ویں شعبان میں اپنے گھروں میں عبادت انجام دے، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہو۔ مردوں کو بھی اپنے گھر میں عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت تو چھپانے کی چیز ہے، اس کو لوگوں میں ظاہر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اپنے گھروں میں ہم عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، نہیں کر سکتے تو آرام کریں، لیکن اس رات میں گناہ کا کام کرنا، کہ غیبت کرنا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، یا چوراہوں پر جا کر بیٹھ جانا، پوری رات جو ہے موبائل لے کر بیٹھے رہنا، تو یہ بڑا سنگین گناہ ہے کہ ایسی مبارک رات میں بھی آدمی اللہ کی نافرمانی کرے، پورا سال سو جاوے اور اس رات میں جاگ کر وہ گناہ کرے، تو کتنا جو ہے بدبخت آدمی کہلائے گا کہ سال بھر تو سویا رہا، روزانہ رات میں سو جاتا ہے، اور جب مبارک رات آئی جس میں عبادت کرنی تھی تو عبادت کرنے کے بجائے یہ اپنا پورا وقت موبائل میں ضائع کر رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، یا 5-10 نوجوان بیٹھ کے دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، یا مسجد میں جا کر لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ایسی مبارک رات میں بھی اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق نہیں دی، اس کو گناہ کے ساتھ رات گزارنے کا وقت دیا، اس نے پوری رات گناہ میں گزار دی، تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ بچنا چاہیے، یہ رات عبادت میں گزاریں، عبادت نہیں کر سکتے تو اپنے گھروں میں آرام کریں۔ آرام کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی 15ویں شعبان کو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے پوری رات سو جاوے کہ مجھے عبادت بھی نہیں کرنی ہے اور چوراہوں پر بیٹھ کر کسی کا تماشا بھی نہیں دیکھنا ہے، کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی ہے، تو یہ آدمی اچھا ہے، اس کے ذمے نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی عبادت نہیں کی تو ثواب بھی نہیں ملے گا، اور چونکہ پوری رات سو گیا تو گناہ میں اس کا وقت بھی نہیں گزرا تو اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ آدمی اگر غیبتیں کرتا ہے، موبائل میں وقت ضائع کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنی رات آرام کے ساتھ گزار دیں، چوراہوں پر نہ بیٹھیں، مسجدوں میں جا کر شور شغب یا لوگوں کے لیے تماشائی نہ بنے، اپنے گھروں میں آرام کریں۔ 15ویں شعبان میں بعض لوگ پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں اگر ہمارے ذمے فرض نمازیں باقی ہیں، فرض نمازیں پہلے زمانے میں چھوٹ گئی ہیں، تو ہمیں پھر نفل نماز کے بجائے فرض نمازوں کی قضا کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کسی سے قرض لایا 10,000 روپے مثال کے طور پر، اب 10,000 اس کو دینے ہیں، یہ 10,000 قرض کے واپس نہیں کرتا ہے اور لوگوں میں 1,00,000 روپے صدقہ کرتا ہے۔ قرض مانگنے والا قرض مانگتا ہے کہ بھائی میرے پیسے دے دو، وقت پورا ہو گیا، مدت ہو گئی، تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کا دن پورا ہو گیا، وعدہ ہو گیا، اب تم مجھے پیسے واپس کرو۔ یہ آدمی اس کو 10,000 واپس نہیں کرتا، اس کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے 1,00,000 روپے نفل صدقہ کرتا ہے، تو پوری دنیا اس کو کیا کہے گی؟ ہم سب سوچے تھوڑی دیر، میں بھی اور آپ بھی کہیں گے کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، 1,00,000 صدقہ کرنے کے بجائے اس کو چاہیے کہ 10,000 روپے جس بیچارے کے پاس سے قرض لیا ہے، ادھار لیا ہے، سامنے والے نے تو مدد کی ہے، تو اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ صدقہ کرنے کے بجائے اپنا قرض واپس کرتا۔ پوری دنیا کہے گی کہ یہ قرض نہیں ادا کرتا اور صدقہ کرتا ہے تو یہ بیوقوف آدمی ہے۔ یہی مثال ہم سب کی ہے کہ اگر ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو ہمیں قضا پہلے نمبر پر کرنی ہے، ہم قضا نہ کریں اور نفل نمازیں پڑھیں تو نفل نماز تو نفل صدقے کی طرح ہے، اور وہ جو نمازیں چھوٹی ہیں قضا وہ تو ضروری ہے، وہ تو فرض ہے،
وہ تو قرض کے درجے میں ہیں. ہم قرض ادا نہیں کرتے اور نفل عبادت انجام دے کے اپنے آپ کو سخی کہہ رہے ہیں. تو خود سخی کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں، جھوٹی تسلی، اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن دنیا والے اس سے خوش نہیں ہوں گے. ایسے ہی ہم نفل نمازوں میں پوری رات گزار دیں، لیکن فرض نمازیں جو ہماری چھوٹی ہوئی ہیں اگر ہم اس کی قضا نہیں ادا کرتے تو اللہ کی نگاہ میں بھی ہم جو ہے بیوقوف ہیں، ہم سخی نہیں ہیں. نفل نمازوں کا مقام تو بعد میں ہے، پہلے فرض نمازیں ہیں. اس لیے جن بھائیوں کی فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو پوری رات قضا نمازوں میں وقت گزاریں، نفل عبادت کے چکروں میں نہ پڑیں، پہلے قضا کر لیں. ہمارے دل کو اطمینان ہو جاوے کیا اب ہمارے ذمے کوئی قضا باقی نہیں رہی، تب جا کر نفل عبادتیں انجام دیں. پہلے نمبر پر تو جتنی زندگی کی نمازیں چھوٹی ہیں، روزے چھوٹے ہیں، اس کی ہم قضا کریں. تو بہرحال یہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے بڑی مبارک رات ہے، اس رات کو میں عبادت میں گزاریں. اور یاد رکھیں اس رات میں کچھ لوگوں کی مغفرت اللہ کے وہاں نہیں ہوتی. ایسی مبارک رات میں جس میں ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسے بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی عبادتیں اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو مشرک ہو، وہ لوگ کہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، دونوں کا دل دکھایا ہوا ہے، یا کسی ایک کا دل دکھایا ہوا ہے، یا ان سے بات چیت کرنا بند کر دیا ہے، یا وہ بڑھاپے میں ہیں، ہر مہینے ان کو ضرورت ہے کہ بچے ان کی خدمت کریں مال کے ذریعے سے، پیسے دے کر یا کھانا کھلا کر، اور ہم وہ نہیں کرتا، وہ آدمی خدمت نہیں کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی دعائیں اور عبادتیں اللہ کے وہاں قبول نہیں ہیں. جو آدمی پائجامہ نیچے ٹخنوں سے نیچے لٹکاوے، جو مرد، جو خاتون ٹخنوں سے اوپر پائجامہ رکھے، ان کی دعائیں اور ان کی عبادتیں اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. اس رات کے اندر جو آدمی مسلمانوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھے، دشمنی رکھے، حسد رکھے، ان کی دعائیں اور ان کی عبادتیں ایسی مبارک رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. لہذا آج کا دن ہے کہ ہم ابھی سے یہ اگر گناہ ہماری زندگی میں ہے تو آج ہی توبہ کر لیں. مرد ہیں اپنے پائجامے ٹخنوں سے اوپر کر لیں، بہنیں اپنے پائجامے ٹخنوں سے نیچے کر لیں. ماں باپ سے نہیں بنتی ہیں ان سے صلح کر لیں، معافی مانگ لیں. معافی مانگنے میں کوئی ناک کٹنے والی نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی عزت میں 4 چاند لگا دیتے ہیں. اس کی عزتوں میں اللہ جو ہے اس کے نام کو دنیا میں بلند مرتبہ کر دیتا ہے، اس کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ ذلیل نہیں ہوتا ہے. لہذا ماں باپ سے صلح کر لیں، بھائی بہنوں سے نہیں بنتی ہیں صلح کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق دبا کر بیٹھے ہیں تو ادا کر دیں. آج وقت ہے، مر گئے یہ چانس ختم ہو جائے گا، پھر قبر میں کوئی معافی نہیں ہے، وہاں عذاب ہی عذاب ہے. یہاں موقع ہے، یہاں چانس ہے. آج ہی کوشش کر لیں کہ ہم سے جو بھولیں ہوئی ہیں اپنی بھولیں سدھار دیں، اور کل رات میں ہم اپنی بھولیں سدھار کر توبہ کر کے نیک بن کر عبادت کریں تو انشاءاللہ ہماری ساری دعائیں اور ساری عبادتیں اللہ کے وہاں قبول ہوگی. اس کے علاوہ جیسے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ 15ویں شعبان کی رات میں کوئی بھی خاص عمل نہیں ہے کہ فلاں سورت پڑھو فلاں ذکر، کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی آسانی ہو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمیں یاد ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے بتلایا کہ زیادہ وقت اپنا دعا کے اندر گزاریں. اس رات کی دعا اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اپنا زیادہ تر وقت دعاؤں کے اندر گزاریں. جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ 15ویں شعبان اور ان دنوں میں سحری کا کھانا کب بند کریں، تو ابھی آخری وقت 5:30 بجے ہیں. 5-10 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں. 5:20 اور بہت سے بہت 5:25 پر 5:25 پر کھانا پینا بند کر دیں. 5:20 پر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. بہت سے بہت 5:25 پر کھانا پینا بند کر لیں. تو اس مہینے کی قدر کر لیں. جیسے جو اعمال بتلائے
ان اعمال کو کرنے کی فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، اور 15ویں شعبان کی جو خاص عبادتیں ہیں، اس رات میں جاگ کر اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ پاک اس رات کی عبادتوں کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ زندگی میں ہم سے جو بھولے ہوئی ہیں، اللہ پاک ان سب کو معاف فرماوے، اور بقیہ زندگی کو اللہ پاک اپنی مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔